حامدا و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب یہ میرا قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ معزز سامعین ذی احتشام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ معزز سامعین ذی احتشام، جوانی وہی اچھی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر میں ہو، جو اللہ کی یاد میں ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پرندے کو قید کیا پنجرے میں، کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اسے آزاد کیا، رب سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رب العالمین، ایک دن تیری یاد سے میں دور ہوا تو اتنے دن مجھے قید برداشت کرنی پڑی۔ رب العالمین آئندہ کے بعد اب میں ہر دن تیری یاد میں ہی رہوں گا۔ جوانی وہی اچھی، سجدے وہی اچھے جو اللہ کو جوانی میں سجدے کرے، اللہ کی قسم پھر بڑھاپے میں وہ عادت پکی رہتی ہے۔ اور مزہ ہی جوانی کے سجدوں کا ہے۔ بڑھاپے کے سجدے جو ہیں نا وہ بھی مزے والے ہیں، پر جو مزہ جوانی کے سجدے کا ہے اور جو جوان کی توبہ کا مزہ ہے۔ بڑھاپے میں تو جناب والا کرسیوں پہ بیٹھ کے جناب والا نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بڑھاپا جو ہوا، پر جوانی کیا ہے؟ تم تر و تازہ ہو، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عیش بھی ہے، عشرت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی تم اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھک رہے ہو اور کہہ رہے ہو یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیرے آگے ہی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر دم تیری رحمتوں کا سہارا ہے، تیری برکتوں کا سہارا ہے۔ سجدہ وہی اچھا جو جوانی میں کیا، بڑھاپے کے بھی اچھی ہے، پر جوانی کے سجدے کا اپنا لطف ہے، اپنا مزہ ہے۔ تفانو سجدے وہی اچھے ہیں جو جوانی کے اندر کیے جائیں، جو بھرپور جوانی کے اندر انسان رب کے آگے جھکے اور کہے میرا مالک و مختار تو ہی ہے، مجھے رزق دینے والا بھی تو ہی ہے۔ مزہ ہی ان سجدوں کا ہے، مزہ ہی ان عبادات کا ہے جو جوانی کے عالم میں کی جائیں۔ تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر میں لکھتے ہیں ابن عساکر کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں حضرت عمر کے نوجوان دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا ہی پاک باز نوجوان تھا، بڑا ہی نیک سیرت نوجوان تھا، بڑا ہی حسین و جمیل نوجوان تھا۔
نیک صورت بھی تھا، نیک سیرت بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، خوب سیرت بھی تھا، انتہائی پاک باز نوجوان تھا۔ آپ فرماتے وہ باجماعت نماز حضرت عمر فاروق کے پیچھے پڑھتا تھا۔ جس گلی سے وہ گزر کے جاتا تھا اس گلی میں ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا، ایک بدکار عورت کا گھر تھا۔ وہ جب بھی گزرتا تھا وہ لہذا وہ نوجوان بڑے خوبصورت تھا، وہ فاحشہ عورت اس نوجوان کو جب بھی وہ گزرتا تھا بدکاری کی دعوت دیتی تھی، غلط کام کی دعوت دیتی تھی۔ وہ نوجوان کو جب دعوت دیتی تھی اس نوجوان پر خوف خدا طاری ہو جاتا تھا، وہ نظریں نیچی کر کے اس گلی سے گزر جاتا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا، اس نوجوان کو اس بدکار عورت نے برائی کی دعوت دی اور ورگلا کے اپنے گھر میں لے گئی۔ ابھی برائی کی دعوت دی تھی، برائی کا وقت قریب تھا، اس نوجوان پر خوف خدا طاری ہوا۔ یارو کائنات کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جسے عین برائی کے وقت پر رب یاد آ جائے، خوف خدا طاری ہو جائے۔ وہ سب سے بڑا ولی ہے جسے خوف خدا، جسے خدا یاد آ جائے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ جب اس عورت نے برائی کی دعوت دی اس کی زبان پر جاری ہوا والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اسے اللہ 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ یارو اس نوجوان کو غش آیا، زمین پر گر گیا، بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گرا۔ جب وہ عورت ڈر گئی اس نے باہر سڑک پر پھینک دیا گلی میں، گھر والے اسے اٹھا کے لے، جب ہوش آیا اٹھا کر لے کر گئے، جب ہوش آیا انہوں نے پوچھا ہاں بھی نوجوان کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا ابھی بتانے ہی لگا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زبان پر آیہ کریمہ جاری ہوئی ولی من خاف مقام ربہ جنتان، موت کا فرشتہ آیا اس کی روح لے کر چلا گیا، وہ دنیا سے چلا گیا نوجوان۔ اب بات سننے والی ہے، وہ لوگ میرے اور آپ کے جیسے نہیں تھے کہ انہیں جنازہ پڑھانا نہیں آتا تھا، وہ جنازہ پڑھوانے کے لیے جناب والا کسی کا انتظار کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جنازہ پڑھانا بھی آتا تھا، جنازہ پڑھنا بھی آتا تھا، وہ جنازہ پڑھانا بھی جانتے تھے، جنازہ پڑھنا بھی جانتے تھے۔ آج تو ہم جنازے کو اتنی دیر تک رکھتی ہیں، جی فلاں پیر صاحب آئیں گے تو جنازہ ہوگا، فلاں علامہ صاحب آئیں گے تو جنازہ ہوگا، اور کیا جنازہ ان کا محتاج ہے؟ باپ تیرا دنیا سے گیا ہے، مزہ تو تب ہے نا تو باپ کے جنازے کی امامت کروائے اور مغفرت کی دعا کرے باپ کے لیے۔ آج اگر تیرا والد دنیا سے گیا ہے تو والد کے جنازہ پڑھائے گا، نماز جنازہ ادا کرائے گا، اگر تو امامت کروائے گا تو میں گرنٹڈ بات کہتا ہوں کل جب تو بھی دنیا سے جائے گا تیری اولاد بھی تیرا جنازہ پڑھائے گی، وہ بھی تیرے جنازے کی امامت کروائے گی۔ وہ میرے اور آپ کے جیسے نہیں تھے، ان کو جنازہ پڑھنا بھی آتا تھا، پڑھانا بھی آتا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کا انتظار بھی نہ کیا۔ حضرت عمر باہر گئے تھے کسی کام کے سلسلہ میں، اس نوجوان کو دفنا دیا۔ کافی دن کے بعد جب حضرت عمر آئے تو پوچھا دوستو یارو وہ باجماعت نماز والا وہ نوجوان لڑکا نظر نہیں آ رہا جس کی سیرت بھی اعلیٰ تھی، صورت بھی اعلیٰ تھی، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، وہ حسین و جمیل لڑکا جو نیک متقی انسان تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ ان لوگوں نے کہا حضور وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر اس کی قبر پر چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو حضرت عمر نے یہ حل کر دیا کہ اس وقت جب حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی قبر پر چلتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں کہیں نہیں یہ لکھا کہ ان لوگوں نے اگلوں نے کہا حضرت قبر پہ جانا تو جائز ہی نہیں ہے، وہ بھی حضرت عمر کے ساتھ چل پڑے، چلے گا اس نوجوان کی قبر پر اور جا کے پوچھا ہے نوجوان، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے،
اللہ اسے جنتان، 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، بتا تجھے جنتیں ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ ابھی حضرت عمر کی الفاظ کہنے کی دیر تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قبروں میں کچھ نہیں ہوتا، قبروں میں کوئی بولتا نہیں ہے، حافظ ابن کثیر لکھتی ہیں کہ اس نوجوان کو ابھی سوال کرنے کی دیر تھی، اس نے قبر سے جواب دیا ہے امیر المومنین قبر میں جانے کی دیر تھی، ابھی قبر کے اندر جانے کی دیر تھی، اللہ نے وہ 2 جنتوں والا وعدہ فوری پورا فرما دیا تھا۔ اگر حضرت عمر کے دور کا نوجوان قبر کے اندر زندہ ہو سکتا ہے تو آپ فیصلہ کریں ہمارے اولیاء اللہ قبروں کے اندر زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نیک اور پاک برگزیدہ بندے اپنی قبروں کے اندر زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے آقا بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ موجود ہیں، اور ہم غریبوں کا درود و سلام سن بھی رہے ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بات کا مقصد کیا ہے؟ سجدہ جوانی کا ہی اچھا، عبادات جوانی کی ہی اچھی۔ اللہ ہاں بڑھاپے میں توفیق دے دے تو بڑھاپے میں بھی توبہ کرو، پر یارو زندگی کا کیا پتہ کب فرشتہ آ جائے، کب ہماری روح لے کر چلا جائے۔ زندگی ایسی گزارو کہ تمہاری زندگی پہ ہر انسان رشک کرے اور کہے کہ وہ فلاں آدمی تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلتا تھا، وہ فلاں آدمی تھا وہ ہر وقت شریعت مطہرہ پر عمل کرتا تھا۔ ہوگا کس طرح؟ ہمیں اپنی زندگیاں بدلنی ہوں گی، اور اللہ ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔